اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ایک بار پھر جمعہ کا دن رب کریم نے ہمیں عطا کیا. جمعہ کا دن یہ رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا دن ہے. اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت جس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے وہ نازل فرمائی گئی. جمعے کے دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ بہت سارے نیک اعمال بجا لانے کے ساتھ منانا چاہیے. علماء فرماتے ہیں جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمعے کے دن کریں. حدیث پاک سناتا ہوں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. اب اس حدیث میں جو یہ آخر میں فرمایا نا کہ بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. اب مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کوئی بندہ ساتھ میں بیٹھا ہو اور ہر درود پر کوئی اسے 5000 روپے کا نوٹ پکڑاتا رہے کہ جتنے درود پڑھو گے تمہیں پیسے ملتے رہیں گے. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. اب بتائیں کتنے درود پڑھے گا وہ پڑھتا ہی رہے گا، کہے گا اور کوئی کام ہی نہیں کرنا، اس سے اچھا کام کیا ہے. اب جب میں آیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ آپ میں سے کافی لوگ آ چکے تھے. تو جب بھی آپ کو بریک ملے نا، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، تو وہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس میں ذکر و درود پڑھتے رہا کریں. بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں. جتنا درود پڑھیں گے اتنی رحمتیں برستی رہیں گی. سبحان، تلاوت کر لیں، درود پڑھ لیں، ذکر کر لیں. تو اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ اس میں خوب برکتیں ملیں گی. بالخصوص جمعہ کے دن تو ایک ٹارگٹ رکھیں کہ ایٹ لیسٹ 200 بار درود پاک ضرور پڑھا کریں. میں حدیث کوشش کرتا ہوں کہ ہر جمعے کو رپیٹ کروں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ 200 برس تو ہم نے جینا نہیں ہے، مگر یہ مثال بھی ہوتی ہے کہ یعنی زندگی بھر میں جتنے گناہ ہیں. اچھا، جہاں بھی ساری زندگی کے گناہ معاف کرنے کی بات آئے گی تو اس فضیلت کے تحت علماء لکھتے ہیں یہ صغیرہ گناہ معاف کرنے کی بات ہوتی ہے. جتنے بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ پہلے تو ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے، مگر وہ گناہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. تو اس میں پھر توبہ کو بھی شامل کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جب بھی استغفار پڑھیں تو گناہ یاد بھی کریں، شرمندگی بھی ہو. میں کسی سے معافی بھی مانگ رہا ہوں اور ہنس بھی رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا. بندہ چہرہ بھی تو ویسا بناتا ہے. تو جب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ دل میں ندامت ہو، شرم ہو، گناہ یاد ہو. تو درود پاک اور استغفار کا اگر آپ کمبینیشن بنا لیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ درود پاک صغیرہ گناہ معاف کروا دے گا انشاءاللہ. اور توبہ جو ہے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی. درود پاک پڑھ لیں. محبت سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عصیاں سے دور ہوں گے جو بھی پڑھیں درود. عصیاں سے دور ہوں گے جو بھی پڑھیں درود. گھیرے رہے گی ان کو رحمت درود کی. مقبولیت دعا کی ہوتی ہے اس کے ساتھ. مقبولیت دعا کی ہوتی ہے اس کے ساتھ. دیکھی ہے یہ بھی اکثر حکمت درود کی. اللہ درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعے کو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج قرآن پاک کی آیت ہے 207 نمبر آیت ہے. سورت ہے سورہ بقرہ اور پارہ نمبر ہے 2.
اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم اب سمجھیں گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب 2 دن بعد انشاءاللہ وہ دن آئے گا جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، مگر 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں ایک ایسا دردناک انسانی تاریخ کا واقعہ پیش آیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس روز اہل بیت پاک پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے، آج تک اس کی کسک، اس کا درد دل میں موجود ہے۔ آج بھی ہم کربلا کے جب دردناک واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ اہل کربلا پر پانی کا بند کیا جانا، تپتے صحرا پر وارثانے کوثر و سلسبیل کا پیاس کو برداشت کرنا، حضرت علی اصغر کے مبارک گلے پر لگنے والا وہ تیر، حضرت علی اکبر کی بھری جوانی میں شہادت کو گلے لگا لینا، ان نیک اور پارسا خواتین کا اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود اپنی حیا اور اپنے پردے کا خیال رکھنا، آخر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دین کی سربلندی کی خاطر سر مبارک کا نذرانہ پیش کرنا، اس قیامت نما واقعے کو صدیاں بیت گئی ہیں، اپروکسیمیٹلی 1400 سال ہو گئے ہیں۔ اب آپ غور کریں، مگر آج بھی اس کا ذکر سنتے ہیں، آج بھی اس کی بات سنتے ہیں تو عاشقوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، سینوں سے آہیں بلند ہوتی ہیں، دل ایک حسرت، مایوسی اور تمنا میں ڈوب جاتا ہے کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا، ادب سے میں بھی اپنے سر کا نذرانہ نبی پاک کی آل کے آگے پیش کر دیتا، مگر یہ موقع ہمیں ملا نہیں۔ لیکن یہ تمنا کرنا، یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی یاد منانا بھی بعض اوقات کیسے بخشش کا سبب بنتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے زمانے کے لیڈر تھے، ان کے سامنے ان کی فوج جمع ہوئی، جب اپنی اتنی بڑی فوج دیکھی نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل غمگین ہو گیا، کہتے ہیں کاش امام حسین کے زمانے میں میرے پاس اتنی بڑی فوج ہوتی، میں ساری فوج لے کر جاتا، اپنے آپ کو بھی ان کے قدموں پہ قربان کرتا، اپنی ساری فوج جو ہے امام حسین کے قدموں میں قربان کرتا۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن لیث کا جب انتقال ہوا نا تو مرنے کے بعد کسی نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایک بار محبت امام حسین میں دل میں جو خیال آیا تھا نا کہ اگر میں بھی وہاں ہوتا، میری فوج بھی وہاں ہوتی اور ہم سب ان کا ساتھ دیتے تو اللہ کریم نے اس مبارک خیال کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ تو اہل بیت کی محبت کی کیا بات ہے۔ اور جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی یاد رکھیے گا، اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مضمون ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب اپنی جان سے زیادہ میری جان سے یعنی مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی ہم سب اپنے آپ سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر فرمایا اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار نہ کرے۔ یعنی ہمیں اپنے بچوں، اپنی فیملی اور اپنے خاندان سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے کرنی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے یہ حادثہ، یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ حادثے کی طرح نہیں اس کو ٹریٹ کرنا کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا، ایک سانحہ ہو گیا۔ سانحہ دنیا میں تو بہت سارے ہوئے ہیں، ابھی پچھلے دنوں پلین کریش ہوا، کبھی ٹرین کا حادثہ، کبھی کوئی معاملہ، کبھی کہیں کوئی جنگ ہو گئی۔ یہ صرف سانحہ نہیں ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس واقعے کو یاد رکھوایا گیا ہے، اور اللہ اکبر، قدرت نے اس واقعے کو دلوں میں کیسے زندہ رکھا ہے، کیونکہ یہ سبق ہے، گویا یہ ایک درس زندگی ہے جو ہر سال محرم میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ امام الانبیاء کی اولاد پاک نے کس رنگ میں زندگی کو گزارا۔ ان سے سبق سیکھو اور اپنی زندگی کو ایک پراپر لائن پر لے کر آئیں۔ اب میں آتا ہوں آیت کی طرف۔ اب یہ پس منظر آپ کے جب ذہن میں ہوگا تو آیت مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، اب اس آیت کو میں تھوڑا سا بریک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ،
اور لوگوں میں سے، یہاں لفظ من کا معنی ہے کچھ، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں. اب جس مرتبے اور ذکر کی بات آنے والی ہے، جس مقام کی بات آنے والی ہے، اس کی تمنا تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اب اگر وہ مقام ملتا بہت تھوڑوں کو ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. چاہتے تو سب عروج مل جائے. کوئی کہتا ہے یار میں بھی چاہتا ہوں دین کے لیے کوئی بڑا کام کر لوں، کوئی چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کوئی جناب دنیا میں بڑا کام کر لوں، میں بھی پاپولر ہو جاؤں. مگر کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے تقاضے ہوتے ہیں. پہلے وہ قلب سلیم تو لائے، پھر اوج ثریا ملنا ہے نا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے قرآن میں فرمایا من یشری نفسہ، کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچ دیتا ہے. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں. کس کو بیچتے ہیں وہ آگے بتاتا ہوں، مگر جان ہم سارے ہی بیچ رہے ہیں. جان کیا ہے ایکچولی؟ سانسیں ہیں نا. کوئی سانسیں فضول کام میں خرچ کر رہا ہے، کوئی سانسیں دنیا کمانے میں خرچ کر رہا ہے، کوئی اپنی سانسیں حرام کام میں خرچ کر رہا ہے، کوئی اپنی سانسیں ضائع کر رہا ہے غلط کاموں کے اندر. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانیں کہاں بیچتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آگے قرآن کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن کیا تھا، سوچ اور مقصد جو اس پورے واقعے کے پیچھے کام کر رہا تھا. اللہ اکبر. مولانا حسن رضا خان صاحب نے یہ پوری بات، یہ ویژن ایک شعر میں سمجھایا. وہ کہتے ہیں مصطفیٰ بائے خریدار اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت. اللہ اکبر. آپ فرماتے اس کا بائر کون تھا، اس کا سیلر کون تھا، اور پروڈکٹ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں سیل کرنے والے، بیچنے والے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خریدار کون ہے؟ رب خرید رہا ہے. اور بیچا کیا جا رہا ہے؟ میرے آقا نے اپنی اولاد کی جانیں رب کی بارگاہ میں پیش کی ہیں. ایسے تربیت کی امام حسین اور اپنے خاندان والوں کی کہ سب نے کربلا میں اپنی جانیں دے دی. اور پھر کیا ہوا؟ خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت. یہ کیسا سودا ہے جس کی جو قیمت ملنی ہے، جس میں جو انعام ملنا ہے، وہ جنت کے عظیم عظیم نعمتیں ہیں، اور وہ کاروان اہل بیت نے حاصل کر لیا. اللہ اکبر. ایک اور جگہ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خوں میں لوٹتے ہیں تشتگانے اہل بیت. دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے. باتیں تو کرنا سب کو آتی ہیں. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. گھر بھی لٹایا، جان بھی لٹائی، اور یہ سب کس لیے؟ دین متین کی سر بلندی کے لیے. تو سبحان اللہ. اب یہ واقعہ کربلا کا جو ابتدائی مقصد تھا، جو اہم مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ جو قرآن کی اس آیت کا جز ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے امام عالی مقام کو باقاعدہ صحابہ کرام نے روکا تھا، آپ نہ جائیں. ایک تو بچپن میں مشہور تھا، مدینہ منورہ میں بہت سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا، خود نبی پاک کو معلوم تھا، بلکہ امام حسین کو معلوم تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے. مگر جب مدینے سے کربلا جانے کا وقت آیا تو اس وقت بھی کئی صحابہ کرام نے روکا کہ آپ مت جائیے، کوفہ جانے کا وقت ہے. کہا کوفہ والے وفا نہیں کرتے، حضور آپ نہ جائیں. اور صحابہ کرام کو یہی خوف تھا کہ یہ کہیں وہی وقت تو نہیں کہ جس میں ان کو شہید ہونا ہے، اور اسی سفر میں یہ شہید نہ کر دیے جائیں. اللہ اکبر. امام حسین کے دو جواب ہوا کرتے تھے. ایک بات بہت کلیئرلی سن لیجئے، انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ایسے لوگ بھی آ گئے معاذ اللہ جو اس عظیم واقعے کو، اس عظیم قربانی کو دوسرا رنگ دیتے
دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، معاذ اللہ امام حسین کو جناب حکومت چاہیے تھی۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ امام حسین تو پہلے ہی جس کو کہیں بادشاہوں والی لائف تھی ان کی، ہر بندہ آپ سے محبت کرتا تھا، بڑے بڑے حکمران آ کر آپ کو وظائف پیش کرتے تھے، اور نبی پاک کے مدینے میں رہ رہے تھے، ان کو کیا ضرورت تھا مدینہ چھوڑ کر کربلا جانے کا یا کوفہ جانے کا۔ جناب امام حسین کہا کرتے کہ مجھے کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں، وہ مجھے بار بار یہ خط لکھ کر بلا رہے ہیں کہ یا امام آپ تشریف لائیے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین فرمایا کرتے اگر آج میں کوفہ نہ گیا تو یہ کوفہ والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تو امام حسین کو بلاتے رہے، وہ تشریف نہ لائے، ہم ان کی بیعت نہ کر سکے۔ یہ دینی ذمہ داری تھی، یہ ان کا درد تھا جو امام حسین وہاں پر گئے۔ تو یاد رکھیے آپ جنگ لڑنے نہیں، آپ اقتدار لینے نہیں، آپ تو اسلام کی دعوت اور نیکی کی دعوت دینے گئے تھے۔ ارے کوئی لڑائی کرنے اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاتا ہے، کوئی 6 مہینے کے علی اصغر رضی اللہ عنہ کو لے کر جاتا ہے، آپ تو دعوت پر گئے تھے، بلاوے پر گئے تھے۔ اچھا جب صحابہ کرام آپ کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے نا کہ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، وہاں معاملات اچھے نہیں ہیں، تو امام حسین نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو آپ کے کزن بھی تھے کہ آپ جا کر پہلے حالات دیکھیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، جب وہ وہاں پہنچے تو کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ ایوریبڈی کم اینڈ جوائن ہم۔ آپ تو بہت خوش ہوئے کہ اتنی عزت دے رہے ہیں، سارے یزید کے خلاف ہیں، سارے امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے امام حسین کو لیٹر لکھ دیا کہ حضور اب آپ آ جائیں کوفہ، یہاں تو معاملہ بڑا اچھا ہے، مگر وہاں خط لکھنا تھا اور یہاں کوفیوں نے بے وفائی کرنا شروع کی۔ اب ابن زیاد نے ان کوفہ والوں کو ڈرایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اگر تم نے یزید کے خلاف جانا شروع کیا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، تمہاری پراپرٹی ضبط کر لوں گا، تمہارے لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ ایک ایک کر کے لوگ دور ہوتے گئے، اور وہ تاریخی نماز جب حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کی جامع مسجد میں جماعت کروائی تو آپ کے پیچھے 500 نمازی تھے، اور جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی بندہ باقی نہیں بچا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس کوئی نہیں تھا، مگر آپ کے وہ تاریخی جملے تھے۔ آپ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے امام حسین کی فکر ہے کہ میرا خط لکھنے کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ سے مکہ اور اب مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال صحابہ کرام پھر بھی روکتے رہے۔ تو امام حسین کا تاریخی جواب سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں میرے نانا جان کی زیارت ہوئی ہے اور میرے آقا نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں یہ ذمہ داری ضرور نبھاؤں گا۔ تو پوچھنے پر عرض کیا کہ حضور وہ خواب میں کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ وہ راز ہے جو میں جیتے جی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کی رضا تھی، اسلام کی ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ دے نو ویری ویل، ان سب کو پتا تھا کہ ہم نے اس سفر میں شہید ہونا ہے، مگر یہ شہادت کا سفر تھا، یہ قربانی کا سفر تھا، یہ نبی پاک کے گویا حکم کو نبھانے کا اور فریضے کو ادا کرنے کا یہ سفر تھا۔ جبھی تو ہم جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھتے ہیں نا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس